چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاق کے خلاف شدید احتجاج کی دھمکی دے دی. کہتے ہیں وفاق کو دریائے سندھ پر غیر قانونی کینال بنانے کا منصوبہ ختم کرنا پڑے گا. منصوبہ ختم نہ کیا گیا تو سندھ میں وفاق کے خلاف احتجاج شدت اختیار کرے گا. بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی تیاری. حکومت نے نیپرا کو بجلی 1.71 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست دے دی. نیپرا 4 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم جلد پیکج کا اعلان کریں گے. سستی بجلی سے برآمدات بڑھیں گی. دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر اور جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو جہاں سے سیاسی اور فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل سے فیض یاب نہ ہو سکے. ہمیں اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ کب تک یہ خون بہایا جاتا رہے گا. علماء اور دانشوروں کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ عوام میں مثبت سوچ اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ غلط معلومات اور پروپیگنڈا کو روکا جا سکے. دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا. ذاتی مفاد کے لیے ملکی استحکام داؤ پر لگایا جا رہا ہے. آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا قدرت نے ہمیں معدنیات کی دولت دی ہے. کھربوں ڈالر کے خزانے پہاڑوں کے اندر ہیں. دہشت گرد چاہتے ہیں ہم وسائل سے فائدہ نہ اٹھائیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے. علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سول اور عسکری قیادت کی بیٹھک. قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق. جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو بے نقاب کیا جائے گا. ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ. ملک کی سلامتی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق. فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات اپنائے جائیں گے. دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. جو بلوچستان میں اس وقت یہ دہشت گردی کا لہر ہے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا. اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کڑی ہوگی. بلوچستان حکومت کا دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن کا اعلان. صوبائی وزیر ظہور بلدی کہتے ہیں حالیہ دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. ذمہ داروں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. شعیب نوشروانی بولے دہشت گردوں سے غیر روایتی انداز سے نمٹیں گے. ترجمان بلوچستان شاہد رند نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے پالیسی واضح کر چکے ہیں. اس موقع پہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر ریلوے انیف عباسی صاحب کا بہت مشکور ہوں. جعفر ایکسپریس دوبارہ آج روانہ ہو رہی ہے چمن کوئٹہ، تو انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے عوام کو کراچی، لاہور اور پشاور تک آسانیاں پیدا ہوگی. بولان میں دہشت گردی کا شکار جعفر ایکسپریس 17 روز بعد مکمل بحال. ٹرین سخت سیکیورٹی میں 400 مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوئی. رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کاکڑ نے مسافروں کو رخصت کیا. روانگی سے پہلے مکمل تلاشی اور اسکیننگ کی گئی. مسافروں کا ریلوے آپریشن کی بحال پر اظہار مسرت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کی تیاریاں مکمل ہیں. 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی. فیصلے پر عمل کے لیے وفاق اور صوبوں میں رابطہ ہے. صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کارپٹ بچھا کر دہشت گردوں کو آباد کیا. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید. کہا خیبر پختونخوا میں
CTD کہاں ہے، کتنا فعال ہے؟ علی امین گنڈاپور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے روزانہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ سرحد پر باڑ لگانے کا کام 92% تک مکمل ہو گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ IMF نے کلائمیٹ فائنانسنگ کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کو 28 ماہ میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ فائنانسنگ پر پاکستان سے بات چیت کامیاب رہی۔ EFF پروگرام ستمبر میں طے ہو چکا، نئی قسط کے لیے معاہدہ 25 مارچ کو ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پانی کے بچاؤ کے لیے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز دے دی۔ پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور جرمانوں کا بھی حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ گھروں کے باہر گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، قحط کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ کیا متعلقہ حکام یہ رپورٹس نہیں پڑھتے؟ کمرشل مارکیٹس میں پانی کے میٹر لگانے کی ہدایت۔ چھوٹی عید کے لیے بڑی خریداری، ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر۔ خواتین اور بچے شاپنگ میں سب سے آگے۔ کپڑوں کے بعد میچنگ جوتی اور جیولری کی تلاش۔ خواتین نے سجنے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے مختلف شہروں سے پردیسی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا، شہریوں کا کرائے بڑھنے کا شکوہ۔ جمعۃ الوداع پر حرمین شریفین میں روح پرور اجتماعات، لاکھوں افراد کی شرکت، خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ پاکستان میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات ہوئے، غزہ اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم قدس پر فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ جمعۃ الوداع کے بعد ملک بھر میں خصوصی اجتماعات، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین نے ریلیاں نکالی۔ ملتان، راولپنڈی، مظفر گڑھ، گلگت سمیت دیگر شہروں میں بھی اجتماعات ہوئے۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں بند کروانے کا مطالبہ۔ جمعۃ الوداع کی مبارک رات، غزہ پر بموں کی برسات۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ محاصرے کی وجہ سے غزہ میں بھوک کے ڈیرے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے کے قریب۔ اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، انسانی المیہ کا انتباہ۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، نئے انتخابات کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے مکمل مفت علاج کی ہدایت۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن قائم۔ مشن 7 تا 14 اپریل متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا۔ کراچی میں ساحر حسن منشیات کیس میں اہم پیش رفت، اداکار ساجد حسن کے مینیجر کے خلاف ویٹ کی خریداری کا ثبوت مل گیا۔ پولیس کے مطابق منشیات فروش کو ساجد حسن کا مینیجر مکرم علی رقم فراہم کرتا تھا۔ مکرم کی منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ سامنے آ گئی۔ ساحر حسن 3 سال سے منشیات ویٹ کا کاروبار کر رہا تھا اور ادھار بھی دیتا تھا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اسلحہ لائسنس پر فراڈ عناصر کے خلاف ایکشن۔ اسلحہ لائسنس کے نام پر جعلی ویب سائٹس بند، سخت کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے چیئرمین PTA اور DG FIA کو مراسلے لکھ دیے۔ بوگس ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف سخت ایکشن کی سفارش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر ملکی گاڑیوں پر 25% ٹیرف، کینیڈا پر براہ راست حملہ قرار۔ کینیڈا نے امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ تجارتی جنگ امریکی صارفین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے پر امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران نے خط عمان کے حوالے کر دیا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کا زلزلہ، بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ بینکاک میں زیر تعمیر 30 منزلہ عمارت گرنے سے 43 افراد ملبے تلے دب گئے۔
تھائی لینڈ میں حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی. میانمار کے دارالحکومت میں متعدد عمارتیں تباہ. بھارت، بنگلہ دیش، چین میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ. شاہراہ کراکرم مختلف مقامات پر بند. گلگت سے راولپنڈی کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا. کئی علاقوں میں مسافر پھنس گئے. لوئر دیر میں خال کمرٹال میں لینڈ سلائیڈنگ سے اسکول کی عمارت گر گئی. لینڈ سلائیڈنگ اسکول کھلنے سے چند منٹ پہلے ہوئی. T20 کے بعد 50-50 کا امتحان. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. خراب موسم اور بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور پریکٹس کی. کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پرعزم. اور اداکار فیروز خان کے لیے بڑا اعزاز. پاکستانی شوبز انڈسٹری کے لیے شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے فیروز خان کو ایوارڈ آف ریکگنیشن سے نوازا گیا. فیروز خان نے اہلیہ کے ہمراہ ایوارڈ وصول کیا. اداکار نے سوشل میڈیا پر تصاویر بھی شیئر کی.